اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے ایک نفسیاتی مسئلہ پیش کر رہا ہوں۔ ہم صاحب کہتے ہیں شیطان نے ہمیں برگلا دیا، وہ شیطان اکٹھے کر گیا، اس پر شیطان نے غلبہ پا لیا۔ یہ کیا ممکن ہے؟ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آج یہی بات میں آپ کے سامنے کلیئر کروں گا، اور جو میں سمجھتا ہوں وہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ میری بات کو مان لیجئے، لیکن یہ کہوں گا ہاں غور ضرور کیجیے۔ اگر بات اچھی لگے، سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہوا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے اس انسان کو جس کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے، اسے دونوں راستے سمجھا دیے ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھے کام بھی بتا دیے ہیں اور برے کام بھی بتا دیے ہیں۔ اچھے کاموں کی پہچان بھی بتا دی ہے اور برے کاموں کی پہچان بھی بتا دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے ہر انسان کے لیے، یعنی ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مشین فٹ کر دی ہے کہ جو اسے اچھے اور برے کا سمجھا دیتی ہے، بتا دیتی ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ جب وہ مشین انسان کو بتا دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں فٹ کی ہوئی ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، تو یہ برے کام کیسے کرتا ہے؟ ہم شیطان کو گلا کیوں دیتے ہیں؟ کیا ہم شیطان کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے؟ ہاں، یہی وہ پوائنٹ ہے، یہی وہ نقطہ ہے جو کلیئر کرنا ہے کہ کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، آدم علیہ السلام نے علم میں شیطان کو شکست دی، مقابلہ جیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم کے پاس علم زیادہ تھا، شیطان کے پاس علم کم تھا۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا۔ یہ دھوکہ کیسے دیا تھا؟ جبکہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی بات بھی صحیح ہے، اور آدم مقابلہ جیت کر بھی آیا ہوا تھا۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب قیامت میں سب اکٹھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ حساب لے رہا ہوگا، تو آپس میں یہ لوگ جھگڑیں گے اور یہ لوگ کہیں گے، قرآن نے صاف واضح کر کے بتا دیا ہے، قالوا انکم کنتم تعدون علی الجمین۔ یہ ہے وہ مسئلہ جو اس سارے بات کے سبب بنتی ہے، یعنی وہ کہیں گے کہ تم ہمارے پاس داہنی طرف سے آتے تھے، یعنی کیا تم ہمیں وہ چیزیں سچ ثابت کر کے دکھاتے تھے، ان کا صحیح ہونا ہمیں بتاتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظام، جو قوت انسان کو دی ہے صحیح اور غلط میں تمیز کی، یہ داؤ لگانے والے لوگ جو ہیں، یہ دھوکہ دینے والے لوگ جو اس طرح سے باتیں بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ ہم انہیں صحیح لگتی ہیں۔ جب ہم انہیں صحیح لگتی ہے تو پھر ہم ان پر عمل کر لیتے ہیں۔ ان کا کمال کیا ہے؟ ان لوگوں کا جو ورگلاتے ہیں، جو غلط راستے لیتے ہیں، جو شیطان ہے وہ کیا کمال کرتا ہے کہ وہ غلط چیزوں کو صحیح کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ یعنی وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے فٹ کیا تھا ہمارے ذہن میں، ہمارے اندر جو مشین فٹ کی تھی، اس کو یہ دھوکہ دے دیتے ہیں اور ہمیں وہ چیزیں اچھا بنا کر ثابت کرتے ہیں، ان کے فوائد ہمیں ظاہر کرتے ہیں۔ تو جب ان کے فوائد ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کو ہمیں صحیح کر کے بتاتے ہیں، تو وہ ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مشین فٹ کی ہے وہ سمجھتی ہے شاید یہ بالکل صحیح ہے، تو پھر ہم اسے اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ہمیں پکڑ کر نہیں برا کام کیا، شیطان ہمیں پکڑ کر نہیں لے جاتا، یہ نہیں کرتا کہ ہمیں ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں کھینچ کر لے جائے۔ کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ شیطان نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں کھینچا ہو۔ وہ صرف یہی کرتا ہے جو اس نے آدم کے ساتھ کیا تھا۔
کہ وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، ہمارے ذہن میں خیالات پیدا کرتا ہے، اور ان خیالات کی ایسی چین بناتا ہے کہ ہمیں جو غلط چیز ہوتی ہے اس کو صحیح کر کے دکھا دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، یعنی جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، مجھے اس وقت یہی کرنا چاہیے تھا، حالات کا تقاضا یہی ہے، ماحول کا تقاضا یہی ہے، مجھے یہی کرنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ دلیلیں دیتے ہیں۔ جیسا کہ عام ایک مثل مشہور ہے، جب بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کھاتی ہے تو کوئی دلیل دے کر کھلاتی ہے، کوئی دلیل سامنے لاتی ہے، اس دلیل کے مطابق وہ اسے کھا جاتی ہے۔ یہی بات یہ ہے کہ شیطان کا کام بھی یہی ہے، اور ہمیں دھوکہ دینے والے لوگوں کا بھی یہی ہے، غلط سمت میں لے جانے والے لوگوں کا بھی یہی ہے کہ وہ ہمیں غلط کو صحیح کر کے دکھاتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی ایسے طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ یہ صحیح بات یہی ہے۔ اگر وہ یہ نہ کریں، وہ ہمیں ایسا نہ کر کے دکھائیں یہ صحیح ہے، تو ہم کبھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ جو رب نے ہمارے ذہن میں، ہمارے اندر وہ صحیح اور غلط کی پرکھ والی مشین لگا رکھی ہے، وہ ہمیں وہ کام کرنے نہیں دے گی، اور ہم وہ کام نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اس غلط کام کو صحیح کام نہ سمجھنے لگ جائیں۔ یہی ان لوگوں کی نفسیات ہے، یہی ان لوگوں کی فطرت ہے، اور اسی طریقے سے ہم کو یہ دھوکہ دیتے ہیں، ہم شریف آدمیوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ معزز ناظرین سامعین، میں ایک دفعہ پھر جو میں سمجھا ہوں وہی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ یہ لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمیں غلط کو صحیح کر کے دکھاتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ غلط کو صحیح کر کے نہ دکھائیں، ہمارے سامنے اس کے سچے ہونے کے ثبوت پیش نہ کریں، تو ہم کبھی بھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اگر نہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ کسی بھی انسان کو کسی بات پر جب آپ اسے سچ ثابت کر کے دیں گے وہ مان لے گا۔ اگر وہ آپ اس کو کسی چیز کو، کسی مسئلے کو سچ ہونا اس کے سامنے ثابت نہیں کر سکیں گے تو وہ کبھی وہ بات نہیں مانے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ نظام فٹ کر دیا ہے کہ ہم جسے صحیح سمجھتے ہیں وہی کریں گے، غلط کو نہیں کریں گے۔ اب یہاں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، بہت سے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن میں ایک سادہ سی بات، ایک عام سی بات جو اکثر جو کی جاتی ہے، جس طریقے سے دھوکہ دیا جاتا ہے، جس نے قرآن شریف میں بھی جو دھوکہ کھانے والے لوگ ہوں گے وہ اللہ کے سامنے یہی بات کہیں گے کہ تم کیا کالو انکم کنتم تاتون علی الجمین، تم تو ہمیں وہ چیزیں سچ کر کے دکھاتے تھے، ہمیں کہتے تھے، ہمیں ترغیب دیتے تھے کہ یہی سچ ہے، اسی سچ میں نجات ہے۔ لیکن یہی بات جو ہے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے انسان کے اندر اللہ نے وہ مشین فٹ کر دی فعلما فجورہا کے ذریعے سے، اور دوسرا ہم کو سمجھانے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، رسولوں کا سلسلہ شروع کیا جو ہمیں بتاتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی دی۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ ہمیں ورگلانے والے لوگ ورگلاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہم میں بھی کوئی کمزوری ہوتی ہے نا، جس کمزوری کا وہ مفاد اٹھاتے ہیں۔ لیکن نتیجہ یہی ہے، بات آخر یہی ہے کہ جب تک اس کو ہم صحیح نہ سمجھیں گے تو ہم اس کو پر عمل نہیں کریں گے۔ آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں اور دیکھیں، تمام فلسفوں کو الٹ پلٹ کر دیکھیں، ان کے مطالب دیکھیں، ان کا حساب کتاب لائیں، تو یہی بات آپ کو نظر آئے گی کہ وہ غلط کو صحیح کر کے بتاتے ہیں۔ جب وہ صحیح کر کے ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں تو پھر ہم اس کو مان لیتے ہیں، اور جس کو مانتے ہیں پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنے پاس سے دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی ہے وہ طریقہ جو ہمیں گمراہ کیا، جس طریقے سے گمراہ کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین سامعین، بندہ اپنے علم کے مطالعے سے بچے گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بچے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اصول و ضوابط کے تحت سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بچیں گے، لیکن اگر آپ اسے نہیں سمجھیں گے تو کہیں نہ کہیں سے دھوکہ دینے والے لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر
رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔